ब्रिगेड साहब یہ بتائیے گا کہ ہم نے ایک عزم اور نئے ولولے کے ساتھ آرمی چیف کی تقریر کو دیکھا اور ایک للکار جو کہ دشمنوں کے لیے تھی، بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور رہے گا۔ کیسے دیکھتے اس تقریر کو اور یہ جو فورم تھا اس کی افادیت کو؟ عاصم، پاکستان کے بارے میں جب ایک اسٹرانگ، ڈٹرمنٹ، فیوچرسٹک، ویژنری، کنٹمپلیٹڈ کمٹمنٹ کی جائے تو اس کی تعریف اور اس کو ایکنالج کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ پاکستان انشاءاللہ ہے، رہے گا، اور مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں اور ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم کہتے رہے ہیں اور بہت جگہ پہ بلوچستان میں سروس بھی بڑی کی ہے، بلوچستان کو سمجھتے بھی بڑے ہیں، بلوچستان کی جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کو بھی بڑا کلوزلی آبزرو کیا۔ 1973 میں جب ہوئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو اس وقت بھی فوج وہاں پہ ہوئی تھی اور فوج نے جو ہے اس انسرجنسی کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کنٹرول کیا تھا۔ اس کے بعد جو پاکی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی عاصم، وہ تھی اکبر بگٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ اکبر بگٹی فیڈریشن کا نمائندہ تھا، بگٹی کو کرپٹ آدمی نہیں تھا، وہ جو رائلٹی لیتا تھا گورنمنٹ سے وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ بہرحال وہ ایک غلط، بہت غلط فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے جس کے ایک غلط فیصلے کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی دہشت گرد تو آپ کو پتہ ہے 6 تنظیمیں ہیں جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں، BLA ہے، BRA ہے، BNA ہے، اور یہ تمام کی تمام تنظیمیں، اب اس میں آپ نام کاؤنٹ کر لیں، جی جاوید مینگل سے شروع ہو جائیں، اللہ نظر پہ آ جائیں، آپ اس کے بہرمداد بگٹی پہ آ جائیں، شہر اپنا، یہ تمام جو لوگ ہیں، جب آپ ان کی پرسنٹیج، میں صرف آپ سے ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ان کے سو کالڈ سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، ان کی بلوچستان کی بات کرنے میں بہت بڑی ریاکاری اور جھوٹ پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ بلوچستان کی بات کرتے ہوئے بلوچوں کو بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے، جب کوئی سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، اس میں بلوچ مرتے ہیں، وہاں صرف پنجابی نہیں مرتے، پنجابی تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کی فقیروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ جو فورم تھا اس کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، منرل اینڈ مائن کی بات کریں یا اوورسیز کی بات کریں، اور ہم نے دیکھا کہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگے۔ ایک اور بہت اہم بات کی انہوں نے کہ جب عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو کوئی اس ملک کا یا پاکستان کی کسی بھی چیز کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی اور وہاں پہ نعرے بھی لگ رہے تھے آرمی چیف کے۔ اصولی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے اور ہسٹوریکلی بھی ٹھیک ہے، نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے تمام ممالک میں جب آپ ایک فوج کی اسٹرینتھ کا اندازہ لگاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جب تک عوام فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، فوج جو اکیلا ہی، فوج کیا، میں پولیس کا بھی نام لوں گا، میں رینجرز کا بھی نام، یعنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جب تک عوام شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل پاکستان میں 1965 کی وار، جب عوام جو ہے وہ لاٹھیاں لے کے اور ڈنڈے لے کے، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کے بارڈر پہ لاہور کے لوگ پہنچ گئے تھے، تو پھر فوج نے کہا نہیں آپ پیچھے جائیں، ہم خود ہی۔ تو جب تک عوام، اور اگر جب تک عوام کھڑے ہیں اس وقت تک آپ پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کو بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کرتے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، عوام کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بلوچستان کے اندر میں خاص طور سے بات کروں، باقی صوبوں کے عوام جو ہے ان کو تمام ریالٹیز پتہ ہیں، دے نو کہ وہاں بھی بعض جگہوں پہ پانی نہیں ہے، سو دے ریئلائز کہ پانی نہیں ہے بیکاز وہاں سڑکیں نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ بلوچستان کے نیریٹو کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے بدنام کر دیا گیا ہے، تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر کائنیٹک آپریشن کہا ہے کہ جی ہم کریں گے اور بتائیں گے، تو نان کائنیٹک موڈ میں جو ہے گورنمنٹ کو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو، اس کو مختلف آسپیکٹس آف لائف میں مختلف ڈومینز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک وہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یقین کریے کہ یہ جو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو نیریٹو پھیلاتی ہیں، جو عام آدمی کو گمراہ کرتی ہیں، جس طرح وہ لوگوں کو لیور ان کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پیسہ جو ان دہشت گرد تنظیموں کے پاس آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، CIA کتنا دے رہی ہے، را کتنا دے رہی، یہ بتانا ہوگا کہ ان کے لوگ جو زخمی ہوتے ہیں وہ دہلی میں کس اسپتال میں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں، یہ بتانا ہوگا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے 3 جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ گجرات میں موجود ہے، راجستھان کے علاقے میں 2 ٹریننگ سینٹر افغانستان کے موجود ہیں، یہ بتانا ہوگا کہ یہ تمام کے تمام پے رول پہ ہے CIA کی اور NDS کی اور را کی، یہ بتانا ہوگا کہ یہ افغانستان کا پاسپورٹ لے کے پھر رہے ہیں، یہ بتانا ہوگا کہ ان کی پاکستان سے کوئی افیلیشن نہیں ہے، یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو دہشت گرد لیڈر ہے جاوید مینگر،
اللہ نظر اور یہ برمداد بکتی، ان کو جتنا پیسہ ملتا ہے دہشت گرد تنظیموں سے، یہ اپنی جیب میں ڈال کے ڈیزائنر سوٹ پہن کے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں اور لندن میں پھر رہے ہوتے ہیں. یہ بتانا ہوگا کہ نیچے جو لوگ مرتے ہیں ان کو یہ $100 بھی نہیں دیتے.